مجھے دی گئی، وہ کیا ہے میری حدیث؟ آپ نے فرمایا کہ خبردار تم میں سے کوئی بندہ جو اپنی چھپرکٹ میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہو اور تمہیں گمراہ کرتا پھرے کہ جو کچھ قرآن میں ہے ما احل اللہ فہو حلال، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جو اللہ نے حلال کر دیا وہ حلال ہے، ما حرم اللہ فہو حرام، جو اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے، بس ہمیں قرآن کافی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ عقیدہ رکھو گے تو پھر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے، بلکہ فرمایا کہ جو چیز میں حلال کروں نا وہ بھی اسی طرح حلال ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حلال کیا، اور جو میں حرام کروں وہ بھی اسی طرح حرام ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرام کی ہے۔ انہی میں سے آج میں ایک حدیث کا حوالہ دے کر اس پہ بحث کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ قرآن کا حکم ہے، آپ جن چیزوں سے روکیں اس سے رکنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ آپ کا فرمان بھی ہے اور قرآن کا حکم بھی ہے۔ تو قرآن مجید کے علاوہ جن کا تذکرہ قرآن مجید میں اگرچہ موجود ہے لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے، حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے ان کو جمع کر دیا تو بڑا آسان سا ہمارے لیے سمجھنا ہوگا۔ تو جس چیز کو آج حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں جمع کیا نا، میں آپ کے سامنے جو حدیث پڑھنے لگا ہوں یہ بڑی اہم حدیث ہے کہ اس حدیث کو اپنا کر ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو حدیث بخاری شریف کی ہے اور حدیث نمبر ہے 6351، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ آپ نے اپنی امت کو پیغام دیا، آپ نے فرمایا کہ میری امت اگر ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو، ہلاک ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو 7 چیزوں کا میں تمہارے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں، ان 7 چیزوں سے دنیا کی زندگی کے اندر بچنا، کبھی اپنے قریب بھی ان 7 چیزوں کو نہ آنے دینا۔ اگر تم ان سے بچ گئے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی پڑ گئے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے، 7 مہلکات چیزوں سے بچو، اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ اب اگر حضور علیہ السلام بس اتنا حکم دے دیتے نا، ہمارے لیے پتہ ہی نہ ہوتا، واضح ہی نہ ہوتا کہ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں، تو پھر ہم کیسے بچتے؟ تو اسی لیے سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا تھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کوئی جملہ ارشاد فرماتے، کوئی حکم دیتے تو صحابہ کرام کو اگر سمجھ نہ ہوتی تو وہ فوراً سوال کیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے سوال کرنے سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ اب اسی حدیث میں ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، تو صحابہ کرام نے عرض کی وما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں، ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم ان سے بچیں، ہمیں ان کا علم ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ بیان کرنا شروع کر دی، کیونکہ میرے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے اس لیے میں تفصیلاً ان میں سے آج 1 یا 2 کی تفصیل بیان کروں گا، لیکن 7 کی 7 پہلے بیان کر دیتا ہوں نا، حدیث مکمل ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب بیان کرنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا الشرک باللہ، سب سے پہلی چیز جو بندے کو ہلاک کرتی ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ مشرک اس کی کبھی بخشش ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے اس کی بخشش۔ مشرک کا کوئی عمل بھی نیک اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ شرک کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہاں ذرا ترتیب سے دیکھنا کہ حضور علیہ السلام نے جب یہ 7 چیزیں بیان کی نا تو آپ نے 7 کہا، تو 7 میں سے جب آپ نے تفصیل بیان کرنا شروع کی تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر فرمایا شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ فوراً ہی دوسرا جملہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا سحر، دوسری چیز ملا کے شرک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بیان کر رہے ہیں، جیسے وہ ہلاک کرنے والی ہے جیسے یہ بھی ہلاک کرنے والی ہے، کیونکہ 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ ان میں سے اب ہم کسی کو تفضیلیت تو دے نہیں سکتے، فضیلت کے فلانی پہلے ہلاک کرے گی فلانی بعد میں ہلاک کرے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے 7 چیزیں اکٹھی بیان کی نا، ہاں ترتیب تو ظاہر ہے کسی نے تو پہلے آنا ہی تھا نا، تو آپ نے جو ترتیب بیان کی اس میں سب سے پہلے شرک کو بیان کیا، فرمایا الشرک باللہ، سب سے پہلے ہلاک کرنے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا سحر، جادو،
یہ ایسی چیز ہے جو میری امت کو ہلاک کر دے گی، دنیا کے لحاظ سے بھی اخروی لحاظ سے بھی۔ السیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان پر میں تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا، شرک باللہ اور سیر، لیکن میں پہلے 7 چیزیں بیان کر دوں نا، تاکہ اگلے جمعے اگر یہ موضوع نہ ہو تو 7 چیزیں تو کم از کم آپ کے ذہن میں رہیں۔ تیسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قتل النفس، ناحق کسی انسان کا قتل کرنا۔ اب یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ مومن کا قتل کرنا، نفس کہا گیا ہے۔ کسی کافر کو بھی آپ ناحق قتل نہیں کر سکتے، ناحق کسی کا قتل کرنا، کسی ذمی کو بھی آپ ناحق قتل نہیں کر سکتے، کسی غلام کو بھی بندہ ناحق قتل نہیں کر سکتا، نوکر کو بھی ناحق قتل نہیں کر سکتا۔ قتل النفس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا تیسری چیز جو میری امت کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے وہ نفس کا قتل کرنا ہے، جان کا قتل کرنا ہے۔ چوتھی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکل مال الیتیم، مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا۔ کسی کے گھر میں اگر کوئی یتیم رہ جائے نا، اس کا مال اپنے ساتھ ملا لینا کہ جب تک یہ بڑا نہ ہو جائے تب تک میں اس کا مال کھا جاؤں، اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لینا، اس کی چیزوں پہ قبضہ کر لینا۔ یہ چوتھی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی کہ یہ بھی ہلاک کرنے والوں میں سے، میری امت اس کی وجہ سے بھی ہلاک ہوگی۔ اسی لیے آپ نے بڑے واضح پیغام دیا اجتنبوا السبع الموبقات، ان 7 ہلاک کرنے والے چیزوں سے بچو میری امت سے۔ پانچویں چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکل الربا، سود کھانا۔ کوشش میں کروں گا کہ ان سب پر تفصیل بیان کروں، لیکن فی الحال میں ان 7 چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کر دوں نا۔ اکل الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے 5ویں چیز یہ بیان کی کہ جو بندہ سود کھاتا ہے وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 6ٹھی چیز بیان کی وَالتَّوَلِّ یوم الزَّحْف، کافروں کے ساتھ اگر جنگ ہو تو وہاں سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، اپنی زندگی بچانے کے لیے کہ مجھے ان سے لڑائی نہ کرنی پڑے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر، اسلام کی سربلندی کے لیے، تو یہ بھی بندے کو ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ 7ویں چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قذف المحصنات، پاک دامنہ نیک عورتیں، ان کو تہمت لگانا، گالی دینا۔ یہ 7ویں چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اس حدیث کے اندر بیان کی کہ یہ بھی ہلاک کرنے والی ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت ہلاک ہو جائے گی۔ یہ 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہے، اس لیے آپ نے بڑا واضح پیغام دیا، فرمایا میری امت اگر مجھے اپنا رسول مانتے ہو، میرا کلمہ پڑھتے ہو، تو ان 7 چیزوں کے قریب نہ جانا، ان سے بچنا ساری زندگی کے اندر۔ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 چیزوں سے بچو۔ اب ان میں بالترتیب میں تفصیل بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور یہاں میں بڑا واضح پیغام دے دوں کہ پہلے میں آپ کو بتاؤں نا کہ شرک کہتے کس کو ہے۔ شرک کا لغوی معنی ہوتا ہے سانجھا داری، برابری، جیسے رب کی ذات ویسے کسی اور ذات کو ماننا، یہ شرک ہے۔ اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں، شرک فی الذات، شرک فی العبادت، شرک فی الصفات۔ کہ عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، بندہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھے وہ مشرک ہو جائے گا، چاہے کوئی کتنا بڑا ہی بندہ کیوں نہ ہو، کسی کو عبادت کے لائق سمجھے مشرک ہو جائے گا۔ کسی مزار پہ جا کر اگر عبادت کا سجدہ کرے گا تو بندہ مشرک ہو جائے گا۔ البتہ تعظیمی سجدہ کرنے سے مشرک نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا ہے۔ شرک فی العبادت، یہ پہلی شرک کی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے شرک فی الذات، اللہ کی ذات قدیم ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اس کی انتہا نہیں ہے، اس کی ابتدا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا رب کی ذات تھی، کچھ بھی نہیں ہوگا رب کی ذات ہوگی۔ وہ جو بشری تقاضے ہیں ان سے پاک ہے، حیٌ ہے، قیوم ہے، زندہ کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، عالم الغیب مطلق ہے۔ اس قسم کی ذات اگر کسی اور کو بندہ جانے نہ، یہ بھی شرک بن جائے گا، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی ذات کو ایسے سمجھے نا کہ وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، بندہ شرک کرنے لگ پڑتا ہے۔ اس سے بچنے کا حکم ہے۔ ہاں، کسی ذات کو اگر یوں سمجھ لینا کہ رب خالق وہ مخلوق ہے، تو یہاں پہ شرک کا کلا کما ہو جاتا ہے۔ جو بندہ کسی کو یہ سمجھ لینا کہ یہ مخلوق ہے، رب خالق ہے، یہاں شرک ختم ہو گیا۔ شرک فی ذات کا تو خاتمہ یہاں پہ ہی ہوگا۔ کسی بھی نبی ولی کو کوئی بھی بندہ اگر مخلوق نہ سمجھے، خالق سمجھے، پھر تو وہ شرک ہوگا۔
لیکن اگر مخلوق سمجھ لیا تو شرک کا کلا کما ہوگا۔ تیسری چیز شرک فی الصفات، جیسی صفات اللہ تعالیٰ کی ہے ویسی صفات اگر کسی نبی کے اندر مان لی جائے نا، یا کسی ولی کے اندر یا کسی بندے کے اندر، تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اب اس کی صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ عالم الغیب ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن صفت کون سی ہے عالم الغیب ہونا؟ اللہ نے یہ علم کسی سے حاصل کیا ہے؟ اللہ کے علم غیب کی کوئی حد ہے، کوئی ابتدا ہے، کوئی انتہا ہے؟ کیونکہ جس کے علم کی ابتدا اور انتہا ہو جائے وہ تو رب رہتا ہی نہیں ہے۔ جو کسی سے علم لے وہ محتاج ہوتا ہے جس کا جو اسے دینے والا ہے، تو جو محتاج ہو وہ بھی رب نہیں ہوتا۔ تو لہذا اللہ کی یہ صفت اللہ کی صفت ہے۔ ایسی صفت اگر کسی نبی ولی کے اندر مان لینا کہ نبی کو بھی علم غیب ہے لیکن کسی نے دیا نہیں ہے، ابتدا بھی نہیں ہے انتہا بھی نہیں ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن اگر یوں مانے کہ رب کی عطا سے ہے تو شرک یہاں پہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ تینوں قسمیں بحمد اللہ تعالی، ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ بھی ہے، آپ بھی فرما گئے تھے کہ مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، میں اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں کرتا ہوں، اگر بتا مجھے خوف اس بات پہ ہے کہ میری امت دنیا میں زیادہ توجہ کرے گی، دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، ہر جائز و ناجائز چیز کو اپنانے کا شروع کر دے گی، اس سے ہلاک ہوگی میری امت۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، لیکن جہاں میں عرف عام کے لحاظ سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بحمد اللہ تعالی کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی رب کی ذات جیسی ذات کسی کو نہیں مانتا، رب جیسی صفات کسی کے اندر نہیں مانتا، عبادت رب کے علاوہ کسی کی نہیں کرتا کوئی بھی۔ تو شرک کا تو ہو گیا خاتمہ جہاں پہ۔ اب دوسری چیز السحر، جادو، ہمارے آپ اس کا بہت رواج ہو گیا ہے، جادو کرنے والے بھی پیدا ہو گئے اور جادو کرانے والے بھی پیدا ہو گئے۔ تو جادو کتنی بڑی اس کی مذمت کی گئی ہے شریعت مطہرہ میں، اس سے ہی آپ کو پتا چل جائے کہ اللہ کے نبی نے شرک کے ساتھ فوراً دوسری چیز جو ہلاک کرنے والی بیان کی وہ فرمایا جادو ہے۔ جو جادو کرے گا یا جادو کرائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 7 مہلکات چیزیں بیان کی تو فوراً شرک کے بعد دوسری چیز اس کو بیان کیا۔ تو اب دیکھیں اس کا مرتبہ کس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے رکھا، شرک کے فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 اس کو بنا کر رکھا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ جادو کے بارے میں روایت کرتے ہیں، ترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر۔ اب یہ 2-3 چیزیں اس حدیث کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں، فال لینا، بدگمانی لینا۔ وہ جو ہم فال لینے چلے جاتے ہیں نا کہ یہ بتاؤ جی فال قرآ کس کے نام نکلا، میں آج کیسا کام کروں، اگر قرآن اس سے نکلتا ہے تو میں ایسا کام کروں، اس کے بارے میں سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا فرمان، دیکھیں میں اور آپ کہتے رہے نا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ہمیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دنیا میں وہ چیزیں بیان کر کے جا رہے ہیں کہ جو بندہ یہ کام کرے گا نا وہ قبر کے اندر میرا نہیں ہو سکتا، اس کو میری پہچان نہیں ہوگی قبر کے اندر۔ جب اس سے سوال کیا گیا گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس منا، وہ میرا نہیں ہوگا۔ پھر وہ زبان سے نہیں کہہ سکے گا کہ ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے ہمیں اس طریقے پہ چلنا پڑے گا جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اب جہاں اپنی جانب بھی صرف نہیں کہا، فرمایا ہم میں سے، کیا مطلب وہ کلمہ پڑھنے والا ہی نہیں ہے، ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ کون من تطیر او تطیر لہو، جو فال نکالے یا اس کے لیے فال نکالا جائے، جو بدگمانی کرے اور اس کے لیے بدگمانی کی جائے۔ او تکوہنا او تکہنا لہو، تکہنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو نجومیوں کے پاس جائے کہ بتاؤ کل کیا ہونا ہے، کون سا کام، جیسے ہمارے یہاں بڑا رواج ہے، چیز چوری ہوتی ہے لوگ پھرنا شروع کر دیتے ہیں جی حساب کریں جی، بھئی حساب اگر ہوتا تو وہ اپنا ہی حساب کر لیتے نا، جن کے پاس آپ جاتے ہیں اپنی زندگی کوئی بہتر کر لیتے نا۔
تو حساب نام کی کوئی شے نہیں ہے، ذہن میں رکھیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ ہاں شریعت مطہرہ کے مطابق جو قرآن مجید کی آیات مبارکہ تعویذ کے طور پر اس کے لیے لکھی گئی ہیں وہ ضرور ہے، حدیث کے اندر موجود ہے سارا کچھ، لیکن یہ جو ہم بدگمانیاں کرتے ہیں نا، فال لیتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، اس کو سختی سے قرآن مجید کے اندر منع کیا گیا، حدیث مبارکہ کے اندر منع کیا گیا۔ اور تکاہنا اور تکوہنا لہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کاہنوں کے پاس جائے، کاہن نجومیوں کو کہتے ہیں، یا اس کے لیے کاہنوں کے پاس جایا جائے، خود جائے یا کسی اور کو بھیجے کہ جا کر میرے لیے حساب کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس منا، کتنا بڑا ہی متقی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ہی نمازی کیوں نہ ہو، وہ محمد سے ہے ہی نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو موبقات میں سے اللہ کے نبی نے سب سے پہلے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اس میں سے پہلا جملہ یہی فرمایا سحر، ان میں سے ایک جادو ہے۔ تو جب جادو کو بیان کیا جانے لگا تو اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ 2 چیزیں اور ملائیں، ایک تطیرہ اور تطیر لہو، اور تکاہنا اور تکہنا لہو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا او ساخرہ، جو جادو کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، او سوخرہ لہو، یا جس کے لیے جادو کیا جائے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ یہ نہیں کہ جادو کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا جو جادو کراتا ہے اس کا تعلق بھی مومنوں کے ساتھ نہیں ہے۔ جس طرح جادو کرنے والا ہلاک ہو گیا، اسی طرح جادو کرانے والا بھی ہلاک ہو گیا۔ او ساخرہ اور سوخرہ لہو، جو جادو کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، اور سوخرہ لہو، جو اس کے لیے جادو کیا گیا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی نا۔ اب میں حدیث سناتا ہوں آپ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من اتا عرافن، جو کسی عراف کے پاس آیا، عراف وہی ہوتے ہیں جو آپ کو ہاتھ دے کر کہیں گے کہ آپ کا یہ کام اور گئے گا، اس طرح کرو یہ ہوگا، اس کو عراف کہا جاتا ہے عربی میں۔ جو اس بندے کے پاس آیا، او ساحرن، یا جادوگر کے پاس آیا، او کاہنن، یا نجومی کے پاس آیا۔ پھر حدیث کے اندر تینوں چیزیں آ گئیں، من اتا عرافن او ساحرن او کاہنن۔ جو آیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کو کوئی تھوڑی سی مشکل پیش آئی، اللہ نے آزمائش میں مبتلا کیا، تو دوڑتا آیا عراف کے پاس، میرا ہاتھ دیکھو میری قسمت کیا کہتی ہے، یا نجومی کے پاس آ گیا یا جادوگر کے پاس آ گیا۔ حضور علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا فصدقہ بما یقول، اور جو کچھ وہ اسے کہتا ہے، وہ عراف یا کاہن یا جادوگر اسے جو کچھ کہتا ہے کہ یہ تیرے ساتھ ہوگا، یہ تیرے ساتھ ہوگا، یہ تیرے ساتھ ہوگا، ایسے کر ایسے کر ایسے کر، فصدقہ، اس بندے نے اگر اس کی تصدیق کر دی، ظاہر جاتے ہی اس لیے ہے کہ تصدیق تو کریں گے، تو جب اس کی تصدیق کی فقد کفر بما انزل علی محمد، بہت بڑی وعید بیان ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی جادوگر کے پاس جائے، جو کسی ساحر کے پاس جائے، جو کسی کاہن کے پاس جائے، اس سے جا کر اپنا حساب کروائے، اور پھر جو کچھ وہ کہے اس کی تصدیق بھی کر دے، فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے ادھر تو تصدیق کی، جادوگر کی تو تصدیق کر رہا ہے، ساحر کی تصدیق کر رہا ہے، کاہن کی تصدیق کر رہا ہے، عراف کی تصدیق کر رہا ہے، لیکن ادھر ایمان کا بیڑا خراب ہو رہا ہے، اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقد کفر حلا انزل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے ہی اس نے عراف کی تصدیق کی اس نے مجھ پر نازل ہوئی شریعت کا انکار کر دیا، جیسے ہی اس نے جادوگر کی تصدیق کی اس نے مجھ پر نازل ہوئی جو کچھ مجھ پر اللہ نے شریعت نازل کی اس کا انکار کر دیا، اس کا کافر ہو گیا، ادھر مصدق ہوا ادھر مکفر ہو گیا۔ اب اس بندے کا کیا بچے گا؟ ساری زندگی کی جتنی اس نے پہلے عبادت کی تھی ساری ضائع ہوگی، کیوں؟ کیونکہ اس نے عراف کی تصدیق کی، اس کے پاس چلا گیا، کاہن کے پاس چلا گیا، جادوگر کے پاس چلا گیا، اس کی جا کے تصدیق کر رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام اسی لیے تو اپنی امت کو پیغام دے کے گئے کہ یہ ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے بچو، کبھی ان کے قریب نہ جانا،
یہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اتنی حدیث بیان کرتے ہیں. ایک اور حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بھی ہیں. بہت زیادہ روایتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میت میں بڑا وقت گزارا. تو یہ روایت کرتے ہیں, یہ فرماتے ہیں قال من اتا قائلا. اب پچھلے الفاظ سارے اسی طریقے سے ہیں جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث کے الفاظ تھے, لیکن اس حدیث میں تھوڑا سا اضافہ ہے, اس لیے میں دوبارہ پوری حدیث آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من اتا قائلا, جو کسی نجومی کے پاس آئے, فصدقہ بما یقول, اور اس کی تصدیق کر دے جو وہ کہتا ہے. جو کسی حراف کے پاس آئے, جو کچھ وہ اسے کہتا ہے اس کی تصدیق کر دے. جو کسی جادوگر کے پاس آئے, جو کچھ وہ اسے کہتا ہے اس کی تصدیق کر دے. فقط بریہ مما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں بری ہو گیا اس سے, اب میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ مجھ سے بری ہو گیا, جو میں شریعت لے کے آیا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے لیکن میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر تصدیق کرے, اس کی تصدیق کرے تب یہ حکم ہے. پچھلی حدیث میں یہ نہیں تھا کہ جائے اور تصدیق نہ بھی کرے, جیسے ہم میں سے کچھ لوگ چلے جاتے ہیں مذاق کے لیے بھی. تو اب اس کا بھی حدیث کا یہ ایسا بھی سن لے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ومن اطاع غیر مصدق لہو, جو کاہن نجومی اور ساحر عراف کے پاس آئے, اس سے پوچھے, اپنا مسئلہ حل کرائے لیکن تصدیق نہ کرے, بس اس نے پوچھ لیا اس کی تصدیق نہیں کی, لم تقبل صلاۃ 40 لیلۃ, کتنا بڑا نقصان اسے بھی ہوگا. تصدیق کرے گا تو پھر تو ایمان سے ہی فارغ ہو جائے گا, تو پھر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسے تعلق ہی نہیں رہے گا. لیکن اگر تصدیق نہ کرے, صرف جائے اور جا کر اپنی مسئلہ حل کروائے, اس کے بعد ذہن میں یہ بات ہوگی یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے, دونوں باتیں برابر ہیں. تصدیق نہ کرے اتنا اسے نقصان ہوگا کہ 40 دن تک اللہ اس کی نماز قبول نہیں کریں گے. 40 دن تک جو بھی نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو اس کے منہ پہ لوٹا کر ماریں گے, رد کر دیں گے, کیونکہ یہ بہت بڑی ہلاک کرنے والی چیز ہے. جادو جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر دوسرے نمبر پر بیان کیا, آپ نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میری امت میں تمہیں پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں, زندگی کے اندر یہ اپنے دامن کے ساتھ باندھ لو کہ ان 7 چیزوں کے قریب نہ جانا. تو ان میں پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا شرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کسی حال میں نہ کرنا, اور دوسرا اس میں سے فرمایا سحر, جادو. تو جادو کے بارے میں نے 2-3 روایتیں آپ کے سامنے پڑھ دیں. اب وقت ہو رہا ہے تو آج سے میں انشاءاللہ